الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں اور رہبانیت اختیار کر لوں۔ رہبانیت کہ بندہ دنیا سے قطع تعلق ہی کرے اور اس کا انداز یہ ہو کہ بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلات میں نکل جائے۔ تو کہنے لگے کہ حضور اجازت دیجئے بیوی کو چھوڑ دوں، رہبانیت اختیار کر لوں، اپنی جنسی خواہشات کو میں ترک کر دوں، چھوڑ دوں، یہاں تک کہ میں گوشت کھانا بھی اپنے اوپر حرام کر لوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اجازت دیجئے کہ میں ہمیشہ راتیں جاگ کر عبادت کرتے ہوئے گزاروں اور میرے دن ہمیشہ روزے دار گزرتے چلے جائیں۔ جب یہ حضور سے پوچھا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو عثمان، اے عثمان یاد رکھو کہ بے شک نکاح میری سنت ہے اور رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عثمان میرے امتی کی رہبانیت یہ ہے کہ میرا امتی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا شروع کر دے، اس کی پاک دامنی اور اس کا خواہشات کو چھوڑنا وہ یہ ہوگا کہ بندہ روزے رکھنا شروع کر لے، اور اے عثمان اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کہا کرتے۔ یاد رکھنا سونا، جاگنا، نفلی روزے رکھنا، نفلی روزے چھوڑ دینا یہ مجھ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور جو میری سنت سے منہ پھیر لے وہ مجھ سے نہیں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، وہ اس کا تعلق مجھ سے بالکل نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان نے حضور سے یہ بات پوچھی، یہ جواب ملا، تو پھر عرض کرنے لگے حضور آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ تجارت کون سی ہے تاکہ میں اس تجارت کو شروع کر لوں۔ تو جب یہ سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، فرمایا اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، کام کیا کرنا ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور پھر میری راہ میں تم اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا شروع کر دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو جانو سمجھو۔ اب دیکھیے کہ حضرت عثمان نے جب سوال کیا کہ حضور میں دنیا چھوڑ دینا چاہتا ہوں اور دنیا کو یوں چھوڑنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی تعلق کسی سے نہ رہے،
میں اپنی خواہشات یوں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں جو جیسے گوشت ہے کھانا حلال ہے تو کہتے ہیں میں گوشت کھانا چھوڑ دوں. جب یہ کانسیپٹ ان کے ذہن و فکر میں آیا, حضور سے پوچھا, میرے محبوب نے رہنمائی کیا ارشاد فرمائی, فرمایا کہ یوں دنیا سے قطع تعلقی کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. کیسے رہنا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے, اللہ کی راہ میں جہاد شروع کر دو. اللہ رب العزت نے جو حلال کیا ہے حلال سمجھو, جو حرام کیا ہے حرام سمجھو, اور اپنی خواہشات کو ہی مارنا چاہتے ہو تو پھر روزے رکھنا شروع کر دو. اور پھر اس کی پریکٹیکلی تصویر حضور نے فرمایا مجھے دیکھ لو کہ میں سوتا ہوں, جاگتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, نفلی روزے بعض کا چھوڑ بھی لیتا ہوں, تو دیکھو میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں. میری پریکٹیکلی ایک صورت تمہارے سامنے موجود ہے, مجھے دیکھتے چلے جاؤ, زندگی گزارتے چلے جاؤ. پھر جب یہ پوچھا کہ حضور میں تجارت کرنا چاہتا ہوں, کون سی تجارت کروں, تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا. اللہ نے جواب کیا دیا کہ بس دو کام تمہیں کرنے ہیں, ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو, اور دوسرا کام یہ ہے کہ تم اپنے مال اپنی جان سے میری راہ میں جہاد کرو. تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان اگر غور کریں تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ نے ہمیں اپنا ایمان بھی عطا فرمایا اور اپنے رسول کی پہچان بھی عطا فرمائی ہے. اور دوسرا کام ہمیں ساتھ میں کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کام کیا ارشاد فرمایا, فرمایا کہ تم اپنے مال اور جان سے میری راہ میں جہاد کرو. جان سے جہاد کہ ہم جب ہماری جان کی ضرورت پڑے تو ہم اسلام کے لیے صف اول میں نظر آئیں. اور مال سے جہاد کیا ہوگا کہ مال ہمارے پاس موجود ہے, ہم اس مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جائیں. جب ہم یہ کام کریں, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی ہو, پھر اپنے مال جان سے ہم اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں, ان کو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں. آج اگر تلوار سے جہاد کی ضرورت نہیں تو آج ہمیں وقت کا جہاد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین سیکھنے کے لیے وقت دینا شروع کر دیں. جب ہم دونوں کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف آیہ نمبر 12 اور 13 میں ارشاد فرمایا میں تمہیں 3 انعام عطا کروں گا. 2 کام تم نے کرنے ہیں, 3 انعام میں عطا کروں گا. اب اللہ نے وہ 3 انعام کون سے دینے ہیں؟ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جب تم مجھ پر میرے رسول پر ایمان رکھو, مالو جانوں سے جہاد کرو, تو پہلا انعام یہ ہے یغفر لکم ذنوبکم, میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا چلا جاؤں گا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا جہاد کرنا ہے, مال سے کرنا ہے, جان سے کرنا ہے, پیسے خرچ کرنے ہیں, اپنی جان استعمال کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں پہلا انعام یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. دوسرے پر ارشاد فرمایا یدخلکم جنات, فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں گا, تمہیں جنت عطا کر دوں گا. اور تیسری بات ارشاد فرمائی نصر من اللہ وفتح قریب, فرمایا کہ تم میری راہ میں جہاد کرو, مال سے کرو, جان سے کرو, مال خرچ کرو, جان خرچ کرو, تو پھر یاد رکھنا میری مدد تمہیں ملتی چلی جائے گی اور ان قریب فتح بھی تمہارا مقدر بنتی چلی جائے گی. اب ذرا غور تو کیجئے کہ ہمارے پاس جان ہے تو کیا یہ ہماری اپنی ہے؟ ہمارے پاس مال ہے تو کیا یہ ہمارا اپنا مال ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. اس ذات نے ہمیں جان بھی دی ہے, اسی ذات نے ہمیں مال بھی دیا ہے. پھر رب کی کرم نوازی, فضل اور رحمت کتنی ہے کہ جان اسی کی دی ہوئی, مال بھی اسی کا دیا ہوا, اور رب کیا فرما رہا ہے کہ جو میں نے چیزیں دی ہیں وہ میری راہ میں خرچ کرو, میں تمہیں کیا کروں گا؟ نمبر 1 تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا, اور تمہارے گناہ بخش کے اپنی پیاری جنت میں داخلہ عطا کرتا چلا جاؤں. اور جو دنیا میں زندگی گزارنی ہے, دنیا کے لیے کیا ہوگا؟ نصر من اللہ, پھر میری مدد تمہارے شامل حال ہوتی چلی جائے گی. تم کام کرو گے, مدد میری تمہیں حاصل ہو جائے گی. اسی بات کو ایک اور آیت طیبہ میں اللہ نے یوں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, فرمایا کون ہے جو مجھے قرض دے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے.
اب آج ہم کرتے ہیں نا کہ میں نے کسی سے پیمنٹ مانگی، مجھے پیمنٹ اگلے نے دے دی، تو بدلے میں کیا ہوگا؟ میں نے اتنے ہی واپس کرنے، جتنے لیے ہیں اتنے واپس کرنے، زیادہ دوں گا تو یہ سود ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے ناجائز حرام ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مال ہمیں دیا، اللہ نے مال ہمیں دیا ہے، پھر رب ہمیں فرما رہا ہے کہ مجھے قرضہ دو، تم مجھے قرضہ دو۔ یا اللہ ہم تجھے کیسے قرضہ دیں؟ علماء فرماتے ہیں یہاں قرض کا مطلب ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مال دیا ہے، میری راہ میں اپنے پیسے خرچ کرنا شروع کر دو، جب خرچ کرو گے تو میں بدلہ کیا دوں گا؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر بدلے میں تمہیں کثیر بدلہ عطا کرتا چلا جاؤں گا۔